اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی اولاد میں برکت عطا کی تو وہ زمین میں پھیل گئے۔ اس میں سے ایک قوم ہوئی جسے عاد کہا جاتا تھا۔ وہ بڑے طاقتور لوگ تھے، گویا کہ ان کے جسم لوہے کے بنے ہوئے تھے۔ وہ ہر چیز پر غلبہ پا لیتے اور کوئی ان پر غلبہ نہ پا سکتا۔ وہ کسی سے نہ ڈرتے اور ہر کوئی ان سے ڈرتا۔ اللہ نے عاد کے لیے ہر چیز میں برکت ڈال دی۔ عاد کے اونٹوں اور بکریوں نے وادی کو بھر دیا تھا۔ عاد کے گھوڑوں نے میدان کو بھر دیا تھا۔ عاد کی اولاد نے گھروں کو بھر دیا تھا۔ جب عاد کے اونٹ اور ان کی بکریاں چراگاہ کی طرف نکلتی تو بڑا ہی خوبصورت منظر ہوتا تھا۔ جب صبح کے وقت بچے نکلتے کھیلنے لگتے تو بہت ہی خوشنما منظر ہوتا تھا۔ عاد کی زمین بھی سرسبز و شاداب اور خوش منظر تھی۔ اس میں بہت سے باغات اور چشمے تھے، لیکن عاد نے ان ڈھیر ساری نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا نہ کیا۔ عاد طوفان کی کہانی بھول گئے تھے جو انہوں نے اپنے باپ دادا سے سن رکھی تھی اور جس کے نشانات انہوں نے زمین میں بچشم خود دیکھے تھے۔ وہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی امت پر طوفان کیوں بھیجا تھا۔ وہ بتوں کو پوجنے لگے، جس طرح کہ نوح علیہ السلام کی امت بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ پتھر سے بت تراشا کرتے تھے، پھر انہیں سجدہ کرتے، ان کی عبادت کیا کرتے تھے اور ان بتوں سے اپنی ضرورتوں کی بھیک مانگتے، انہیں پکارتے اور ان کے لیے جانور ذبح کرتے۔ غرض یہ کہ وہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نقش قدم پر چلتے تھے۔ ان کی عقل و دانش انہیں بتوں کی عبادت سے روکتی نہیں تھی۔ ان کی عقل و دانش ان کی رہنمائی نہیں کرتی تھی۔ وہ دنیا کے بارے میں عقل مند اور دین کے بارے میں کند ذہن تھے۔ عاد کی طاقت خود ان کے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے وبال جان بن گئی، اس لیے کہ وہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ بھلا ظلم سے ان کو کیا چیز روکتی؟ آخر سرکشی سے انہیں کون سی چیز روکتی؟ وہ لوگوں پر ظلم کیوں نہ ڈھائیں؟ وہ اپنے سے بڑھ کر کسی کو کچھ نہیں سمجھتے۔ وہ جنگل کے وحشی جانوروں کی مانند تھے، جن کا بڑا چھوٹے پر ظلم کرتا اور طاقتور کمزور کو مارتا ہے۔ جب وہ ناراض ہوتے تو مست ہاتھی کی مانند ہو جاتے۔ وہ کسی چیز کو نہیں دیتے مگر آنکا اسے قتل کر دیتے۔ جب وہ لڑائی کرتے تھے تو کھیتی باڑی اور پیداوار کو تباہ و برباد کر دیتے۔ جب یہ کسی بستی میں داخل ہوتے تو اس میں فساد برپا کر دیتے، اس کے عزت والوں کو ذلیل و رسوا کر دیتے۔ کمزور ان کے شر سے ڈرتے اور ان کے ظلم سے بھاگتے۔ ان کی طاقت خود ان کے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے وبال جان بنی ہوئی تھی۔ اس طرح اس شخص کی حالت ہوتی ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ عاد کا کھانے پینے اور کھیل کود کے علاوہ کوئی مشغلہ نہیں تھا۔ وہ ایک دوسرے پر بلند محلات اور کھلے گھر بنانے میں فخر کیا کرتے تھے۔ ان کے مال پانی، مٹی اور پتھر میں ضائع ہو رہے تھے۔ وہ کوئی خالی گھر یا اونچی زمین نہیں دیکھتے تھے، مگر آنکا اس پر بلند و بالا محل تعمیر کر دیتے۔ وہ یوں گھر بناتے تھے کہ گویا وہ اس میں ہمیشہ رہیں، وہ کبھی نہیں مریں گے۔ وہ بلا ضرورت گھر بناتے اور عام لوگ اپنے پاس نہیں پاتے جو وہ کھائیں اور پئیں، اور ان میں فقیر کوئی گھر نہیں پاتے جس میں وہ رہائش اختیار کریں۔ دولت مندوں کے گھروں میں کوئی رہنے والا نہیں تھا۔ جس نے بھی انہیں اور ان کے محلات کو دیکھا وہ پہچان گیا کہ وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ نے چاہا کہ عاد کی طرف ایک رسول بھیجے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتا۔ عاد اپنی عقل صرف کھانے پینے، کھیل کود اور گھر بنانے میں استعمال کیا کرتے تھے۔ ان کی عقلیں خراب ہو گئی اس لیے کہ وہ انہیں دین میں استعمال نہیں کرتے۔ عاد دنیا کے بارے میں عقل مند اور دین کے بارے میں کند ذہن تھے۔ وہ پتھر کی عبادت کرتے اور سمجھتے نہیں۔ اللہ نے چاہا کہ ان کی طرف ایک پیغمبر بھیجے جو ان کی رہنمائی کرے۔ اللہ نے چاہا کہ یہ پیغمبر انہی میں سے ہو، وہ اسے پہچانتے ہوں اور اس کی بات سمجھتے ہوں۔ وہ پیغمبر ہود علیہ السلام تھے۔ وہ قوم عاد کے ایک شریف گھرانے میں پیدا ہوئے۔
اور اس نے عقل و دانش اور نیکی کے ماحول میں پرورش پائی۔ ہود علیہ السلام اپنی قوم میں کھڑے ہوئے دعوت دینے لگے اور فرمانے لگے، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود حقیقی نہیں۔ ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، تم پتھروں کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ اس ذات کی عبادت کیوں نہیں کرتے جس نے تمہیں پیدا کیا؟ اے میری قوم، یہ پتھر جن کو کل تم نے تراشا تھا، آج تم کیسے ان کی پوجا کرنے لگے؟ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اس نے تمہیں روزی دی، اس نے تمہارے مال، اولاد، کھیتی باڑی اور پیداوار میں برکت دی، تمہیں نوح علیہ السلام کے بعد ان کا جان نشین بنایا، تمہیں جسمانی طاقت عطا کی۔ ان نعمتوں کا حق یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرتے اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرتے۔ یہ کتا جس کی طرف تم ایک ہڈی پھینکتے ہو، وہ تمہارا گھر نہیں چھوڑتا اور وہ سائے کی طرح تمہارے پیچھے لگا رہتا ہے۔ کیا تم نے کسی ایسے کتے کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے آقا کو چھوڑتا ہو اور اس کے علاوہ کسی اور کی طرف جاتا ہو؟ کیا تم نے کسی جانور کو دیکھا جو کسی پتھر کی عبادت کرتا ہو؟ کیا تم نے کسی جانور کو دیکھا کہ وہ کسی بت کو سجدہ کرتا ہو؟ کیا انسان جانور سے بھی زیادہ ذلیل ہے یا وہ جانور کی نسبت عظیم تر ہے؟ قوم کھانے پینے اور کھیل کود میں مشغول تھی، وہ دنیا کی زندگی پر راضی تھے اور اسی پر مطمئن تھے۔ ہود علیہ السلام کی باتوں سے ان کا دل تنگ ہوا اور انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، ہود کیا کہتا ہے؟ ہود کیا چاہتا ہے؟ ہمیں اس کی باتوں کی سمجھ نہیں آتی۔ انہوں نے کہا، یہ بے وقوف ہے یا دیوانہ ہے؟ جب ہود علیہ السلام نے انہیں دوسری مرتبہ دعوت دی تو اس کی قوم کے چودھریوں نے کہا، ہم تجھے دیوانگی کی حالت میں دیکھ رہے ہیں اور ہم تجھے جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے میری قوم، میں دیوانہ نہیں، میں تو سب جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے خیر خواہ دیندار ہوں۔ ہود علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے اور انہیں حکمت اور نرمی کے ساتھ دعوت دیتے رہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، کل میں تمہارا دوست اور بھائی تھا، کیا تم مجھے پہچانتے نہیں؟ میرے بھائیوں، تم مجھ سے کیوں ڈرتے ہو اور مجھ سے دور کیوں بھاگتے ہو؟ میں تمہارا کچھ بھی تو مالی نقصان نہیں کروں گا۔ اے میری قوم، میں تم سے اس دعوت کے بدلے کچھ مال نہیں مانگتا، میری مزدوری تو اللہ کے ذمہ ہے۔ اے میری قوم، تم اگر اللہ پر ایمان لے آؤ تو تمہیں ڈر کس بات کا ہے؟ اللہ کی قسم، تم اپنے مال و دولت میں کچھ بھی تو کمی محسوس نہیں کرو گے اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ گے، بلکہ اللہ تمہارے رزق میں برکت دے گا اور تمہاری طاقت میں اضافہ کرے گا۔ اے میری قوم، تم میری رسالت پر حیران کیوں ہوتے ہو؟ اللہ ایک ایک فرد سے بات نہیں کرتا، اللہ ہر کسی سے مخاطب نہیں ہوتا۔ اسے کہے تم یوں کرو، تم ایسے کرو۔ اللہ ہر قوم کی طرف انہی میں سے ایک آدمی بھیجتا ہے جو ان سے باتیں کرتا ہے اور انہیں نصیحت کرتا ہے۔ اس نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا تاکہ میں تم سے باتیں کروں اور تمہیں نصیحت کروں۔ کیا تمہیں یہ اچنبھا لگا کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت تمہیں میں سے ایک شخص پر آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ عاد نے کوئی جواب نہ پایا، وہ جان نہ سکے کہ ہود کو کیسے جواب دے، لیکن جب وہ عاجز آ گئے تو انہوں نے کہا، ہمارے معبود تجھ پر ناراض ہو گئے ہیں، اس لیے تیری عقل کو بیماری لاحق ہو گئی ہے، تجھ پر ہمارے خداؤں کا وبال پڑ گیا، تجھ پر ہمارے خداؤں کا وبال پڑ گیا ہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا، یہ بت پتھر ہے، نہ یہ کسی کو فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان۔ یہ بت نہ خیر کے مالک ہے اور نہ ہی شر، نہ یہ کسی کے لیے فائدے کے مالک ہے اور نہ ہی نقصان کے۔ تم بھی نہ خیر کے مالک ہو نہ شر، نہ تم میرے فائدے کے مالک ہو نہ ہی میرے نقصان۔ میں تمہارے معبودوں پر ایمان نہیں لاؤں گا اور نہ ہی ان سے ڈرتا ہوں، جو تم شرک کرتے ہو میں اسی سے بری ہوں، میں تم سے بھی نہیں ڈرتا۔ بھلا تم سب مل کر میرے خلاف سازش کر دے۔ میں نے اپنے اور تمہارے رب اللہ پر بھروسہ کیا ہے، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے۔
ہود علیہ السلام کی نصیحت ان میں رائے گاہ ہو گئی، ہود علیہ السلام کی دانائی ان میں ضائع ہو گئی۔ انہوں نے کہا، اے ہود، تیرے پاس نہ کوئی دلیل ہے اور نہ ثبوت۔ اے ہود، ہم اپنے پرانے خداؤں کو تیری نئی عبادت کی وجہ سے نہیں چھوڑیں گے۔ کیا ہم ان خداؤں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے؟ محض کسی کے کہنے پر یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا۔ اے ہود، تو ہمارے خداؤں پر ایمان نہیں رکھتا اور نہ ہی ان سے ڈرتا ہے۔ ہم بھی تیرے خدا پر ایمان نہیں لائیں گے اور نہ ہی اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ہم تجھ سے بہت زیادہ سنتے ہیں کہ تو عذاب کا تذکرہ کرتا ہے۔ اے ہود، وہ عذاب کہاں ہے؟ وہ کب آئے گا؟ ہود علیہ السلام نے فرمایا، بے شک علم تو اللہ کے پاس ہے، بے شک اصل علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ عاد نے کہا، ہم اس عذاب کا انتظار کرتے ہیں اور اسے دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں۔ ہود علیہ السلام ان کی جرأت پر حیران رہ گئے، کوئی پتا بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں گرتا۔ عاد نے یہ سب کچھ سنا لیکن وہ ایمان نہ لائے۔ ہود علیہ السلام نے ان کی حماقت پر افسوس کا اظہار کیا۔ عاد ہر روز بارش کا انتظار کرتے تھے، وہ آسمان کی طرف دیکھتے، انہیں کوئی بادل کا ٹکڑا دکھائی نہ دیتا۔ ایک دن انہوں نے ایک بادل دیکھا کہ وہ ان کی طرف آ رہا ہے، وہ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے شور مچایا، یہ بارش کا بادل ہے، یہ بارش کا بادل ہے۔ لوگ خوشی سے ناچنے لگے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے پکار پکار کے کہا، وہ دیکھو بارش کا بادل، ہائے رے بارش کا بادل۔ لیکن ہود علیہ السلام نے ان سے کہا، یہ رحمت کا بادل نہیں ہے، بلکہ یہ ہوا ہے جس میں دردناک عذاب پوشیدہ ہے۔ اور ایسے ہی تیز ہوا چلی، لوگوں نے اس جیسی آندھی پہلے نہ کبھی دیکھی تھی اور نہ ہی سنی۔ ایسی تیز آندھی چلی کہ درخت اکھاڑنے لگے، گھر گرانے لگی اور جانوروں کو اٹھا کر دور دراز مقام پر پھینکنے لگے۔ صحرا کی ریت اڑی، اس نے دنیا کو تاریخ کر دیا، انسان کو کچھ نہ دکھائی دیتا۔ ان پر رعب طاری ہو گیا، وہ اپنے گھروں میں داخل ہوئے اور دروازے بند کر لیے۔ بچے اپنی ماؤں کے ساتھ چمٹ گئے اور لوگ دیواروں کے ساتھ چمٹ گئے اور لوگ کمروں میں داخل ہو گئے۔ بچے رو رہے ہیں، مائیں چیخ رہی ہیں اور مرد دعائیں اور فریادیں کر رہے ہیں۔ گویا کہنے والا کہہ رہا ہے، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں۔ یہ صورتحال 7 راتیں اور 8 دن رہی۔ قوم مر گئی۔ ان کے قد کھجور کے ان درختوں کی مانند تھے جو زمین پر گرے پڑے ہیں۔ یہ بہت ہی عجیب و غریب منظر تھا۔ لوگ مرے پڑے ہیں اور پرندے انہیں کھا رہے ہیں، گھر ویران ہیں اور الو ان میں بسیرا کیے ہوئے ہیں۔ ہود علیہ السلام اور مومن اپنے ایمان کی وجہ سے نجات پا گئے۔ عاد اپنے کفر اور ضد کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ خبردار، عاد نے اپنے رب کا انکار کیا۔ ہود علیہ السلام کی قوم عاد پر لعنت ہو۔